والإسلام ديني ومحمدا رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون صدق الله مولانا العظيم. سورۃ الانبیاء کا یہ 5واں رکوع ہے اور آیت نمبر 51 سے چند آیات تلاوت کی گئی ہیں. گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کا ذکر فرمایا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اس بات کو ضروری قرار دیا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، قرآن کو کتاب ہدایت مانتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی کامیابی کی زندگی ہے. باقی لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، اور قیامت کے دن ان کا جو میزان عمل ہوگا وہ ان کو اس طور پر دیا جائے گا جس سے ان کی شناخت اور پہچان ہوگی کہ وہ جہنمی ہیں اور ہلاک ہونے والے ہیں. البتہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے قائم ہونے کو وہ یقینی جانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ میں شفقت کا معاملہ فرمائیں گے. اور اس قرآن کریم کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ قرآن کریم بابرکت مقدس کتاب ہے، جو لوگ اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے یقیناً وہ کامیاب ہوں گے. اور اس کتاب کو پانے کے بعد بھی تم لوگ اگر منکر ہو، اس کے انکار کر رہے ہو یا اس کی تکذیب کر رہے ہو، تو پھر تم کس بات کو تسلیم کرو گے، تم کس بات کو مانو گے. اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آیا ہے. سورہ طٰہٰ میں قرآن کریم میں اس کا کچھ حصہ گزر چکا ہے جو اس واقعے سے تعلق رکھتا ہے. سورہ اعراف میں بھی اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. اسی طرح سے یہاں سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ کفر و شرک اور ایمان کے درمیان جو ایک خاص قسم کی کشمکش تھی، اور کہیے کہ ایک بچہ جس کو اللہ رب العالمین نے ہدایت سے سرفراز فرما دیا تھا، اس کے سینے کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے کھول دیا تھا، تو پھر کفر اور شرک کا کیسا ہی مشکل سے مشکل ماحول ان کے سامنے آ گیا، اور کسی طرح کی مشکلات اور پریشانیاں ان کے سامنے آئیں، لیکن ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا اور اپنی بات ان لوگوں کے سامنے رکھی، اپنی قوم کے ساتھ میں اللہ کا پیغام رکھ دیا. وہ اس سے جھجکے نہیں، اس سے
انہوں نے اعراض نہیں کیا، بلکہ حق کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے اپنی قوم کا مقابلہ کیا۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی، ایسی سمجھ بوجھ عطا کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شائع نشان تھی، جو ان کے لائق تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا، تو ہمیں معلوم تھا کہ یہ بآسانی اس ماحول کا مقابلہ کر سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھرانے کے اندر آنکھ کھولی تھی وہ پورا کا پورا گھرانہ بت پرستوں کا تھا، حتیٰ کہ ان کے باپ جو تھے آزر، وہ شخص خود بتوں کو بنایا کرتا تھا اور مارکیٹ میں لے جا کر کے بیچا کرتا تھا۔ یہ بت پرستی کا ماحول تھا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی اور وہ صلاحیتیں عطا کی اللہ رب العالمین نے کہ جس کے ذریعے سے وہ ان کا بھرپور مقابلہ کر سکیں۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو بہتر طور پر خوب اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، وہ وقت یاد کریے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے رہتے ہو، جن کے سامنے تم جو ہے وہ اپنے تمام کے تمام چیزوں کو سب کچھ کو چھوڑ کر اور تم ان کے ساتھ میں ان کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ عاکف اس شخص کو کہتے ہیں جو اعتکاف کے اندر بیٹھا ہو، یعنی تمام چیزوں سے اپنا رشتہ اور تعلق ختم کر کے وہ ایک اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، وہ عاکف کہلاتا ہے، اعتکاف کرنے والا کہلاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں استعمال کیا انتم لا عاکفون، سب کچھ چھوڑ کر کے تم ان بتوں کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے ہو، یہاں تم نے دھرنا دے لیا، کیا ہے ان کی کیا حیثیت ہے اور یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوج رہے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ان کی پوجا پرستش ہم کیوں کر رہے ہیں، بس انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور بعض قوموں نے تو کہا وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ لَمُهْتَدُونَ، کہ اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چل کر ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ یہ بھی غلط فہمی تھی ان کو، شیطان نے ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ تمہارے آبا و اجداد جو کچھ کر رہے تھے تم کو اسی پر عمل کرنا چاہیے، تم کو بھی انہی چیزوں کا اختیار کرنا چاہیے، اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ خیر کی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی چیز پر عمل کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا کہ سچائی تو یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا تمام کے تمام کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ تمہارے آبا و اجداد کے سامنے بھی اسی طرح سے دعوت پیش کی گئی تھی جس طرح سے میں تمہارے سامنے دعوت پیش کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہہ کر عذر کر دیا تھا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بھی گمراہ ہوئے، تم بھی گمراہ ہو گئے، تم بھی گمراہی کے راستے پر چل رہے ہو، تو تم اور تمہارے آبا و اجداد تمام کے تمام اسی راستے پر چل کر، اس راستے پر چل کر چلنے کی وجہ سے گمراہ ہونے والے ہیں۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا کہ تم ہم سے سچائی کی بات کر رہے ہو، سچ مچ کی تم بات کر رہے ہو، یا تم دل لگی کر رہے ہو یوں ہی اپنی طرف سے؟ تو اس طرح کی باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہی کہ کیا جو بات تم کہہ رہے ہو وہ ایسی بات ہے کہ اس طرح کی بات تھی جو اپنے بتوں کے بارے میں ان کو توقع نہیں تھی کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح کی بات بھی بتوں کے بارے میں کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ پورا سماج اور پورا معاشرہ بت پرست ہے، سب لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، تو ایک آدمی آ کر کے بتوں کے خلاف کوئی بات کہہ دے، مورتی پوجا کے خلاف کوئی بات کہہ دے تو اس کو اٹپٹی سی لگے گی، نئی سی بات لگے گی۔ تو مذاق کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا تم سچ مچ ہم سے اس طرح کی بات کہہ رہے ہو یا یوں ہی مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ، یا ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں کا اور زمین کا مالک ہے، جس نے یہ ساری کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور لوگوں میں اس بات پر گواہ ہوں، انا علی ذلکم من الشاہدین، اور میں اس بات کے اوپر گواہ ہوں، زمین اور آسمان کائنات کی ہر چیز اللہ پاک نے پیدا کی ہے، میں اس پر گواہ ہوں، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ مورتی پوجا تمہارے کام آنے والی نہیں ہے، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ۔
ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، تب تو تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ میں اس پر گواہ ہوں، بت پرستی کو ترک کر دو اور چھوڑ دو۔ یہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور خدا کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایسا کام کروں گا تب جو ہے جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، تب تمہارے اوپر اس کی حقیقت کھل جائے گی، حقیقت تمہارے اوپر اس کی واضح ہو جائے گی۔ یہ وہ کھلی دعوت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی ہے، اور انہوں نے کفر و شرک کے اس ماحول کا مقابلہ اس طور پر کیا کہ میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے حقانیت کے ساتھ برپا کیا، اور میرا اللہ وہ ہے جو حق ہیں، اس لیے میں تمہاری خیرخواہی کے طور پر، تمہاری خیرخواہی کے طور پر تمہارے لیے بھلائی چاہتے ہوئے تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم ان معبودوں کو ترک کر دو، ان معبودوں کو چھوڑ دو، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو داعی کی بڑی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ خیرخواہی کا جذبہ رکھے اپنے اندر۔ خیرخواہانہ انداز میں کوئی بات کہی جاتی ہے تو اثر انداز رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل کی کیفیات کے ساتھ انسان جب کوئی بات کہتا ہے تو وہ انسان کے دلوں کو اپیل کرتی ہے، انسانوں کے دل اس کی طرف کھنچتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص کے ساتھ اور ان کے لیے خیرخواہانہ جذبہ رکھتے ہوئے کہ ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اگر تم توبہ نہیں کرو گے کفر سے اور شرک سے، اس انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری دعوت رکھی، اور پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ کہ جس اللہ کی میں عبادت کر رہا ہوں، جس اللہ کو میں پوج رہا ہوں، یقیناً وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا کی جائے گی وہ جو ہے وہ حق نہیں ہے بلکہ وہ باطل ہے، وہ اس قابل اور اس لائق ہے کہ اس کو ترک کر دیا جائے۔ یہاں قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک جملہ نقل کیا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، خدا کی قسم تمہارے ان معبودوں کے ساتھ، بتوں کے ساتھ میں وہ انجام کرنے والا ہوں، وہ کام کرنے والا ہوں جس کا تم نے گمان نہیں کیا ہوگا۔ جب تم یہاں سے سب کے سب چلے جاؤ گے تب میں ان کو ان کے انجام تک پہنچا دوں گا، تب تمہیں ان کی حقیقت واضح ہوگی، تم پر ان کی حقیقت کھلے گی کہ ان کی حیثیت کیا ہے اور یہ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ تو اپنا بچاؤ خود بھی نہیں کر سکتے، تمہارے کیا کام آئیں گے عقلی طور پر۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا تو دل ہی دل میں کہا ہے، دل میں کہی یہ بات، ورنہ قوم کے سامنے اگر یہ بات کہہ دیتے تو قوم کے لوگ چوکنے ہو جاتے کہ بھئی پتہ نہیں کیا کر دے گا، جب ہمارے منہ پر اس طرح سے ہمارے معبودوں کو کہہ سکتا ہے تو ہمارے یہاں سے چلے جانے کے بعد تو کچھ بھی حرکت کر سکتا ہے۔ اور پھر ہوا بھی ہے، جب وہ چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا، پورے بت خانے کے اندر سارے کے سارے بت توڑے، اور جو ایک بڑا بت تھا اسی گردن کے اندر کلاڑی لے جا کر کے لٹکا دی۔ تو یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ اپنے دل کے اندر یہ بات کہی ہو کہ اب دیکھنا ان کا کیا نتیجہ ہونے والا ہے۔ اور یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، بعد میں وہ لوگ یہاں پر نہ آئے ہوں کہ جن کو پتہ ہو کہ ابراہیم اس طرح کی بات کہہ چکے ہیں، تو یہ انہی کا کام ہے بتوں کو توڑنے کا۔ اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے بچہ سمجھ کر کہ یہ تھوڑی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے، یا ہمارے جانے کے بعد یہ کیا کر لے گا، کچھ بھی نہیں کر لے گا۔ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کی دھمکی کو لوگ سوچتے ہیں کیا بگاڑ لے گا میرا، تو کیا کرے گا ہمارا، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس پر دھیان بھی نہیں دیتے۔ تو اس طرح کے متفرق اقوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے سلسلے میں شارحین نے نقل کیے ہیں اور لکھے ہیں۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر، جزادہ ریزہ ریزہ ان کے تمام بتوں کو کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ پھر کیا ہو، قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، وہ لوگ جب واپس آئے تو انہوں نے کہا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، کوئی بڑا ظالم تھا جس نے یہ حرکت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں نقل کیا گیا ہے کہ جب عید کا دن تھا تو لوگوں نے کہا، ان کے باپ نے کہا کہ چلو عید کے لیے خوشیاں منانے کا دن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال انی سقیم، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج کے دن میری طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ کفر اور شرک کے ماحول سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا تقدر ہوتا تھا اور بڑی نفرت آتی تھی ان بتوں پر، لیکن چھوٹے تھے کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو عذر کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ اور یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ یہ باہر نکلیں گے شہر سے اور میں ان کے بت خانے کے اندر جا کر کے ان کو انجام تک پہنچا دوں گا، پھر ان کو دعوت دینا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب یہاں پلٹ کر آئیں گے دیکھیں گے انجام، میرے پاس بھی آئیں گے، مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا بھائی یہ بڑا والا ہے، اس سے پوچھ لو، اس نے کیا ہوگا، اس کی تو موجودگی میں ہوا ہے سارا، یہ تو نہیں گیا تھا کہیں،
یہ یہی موجود تھا، تو یہ بڑا بت ہے، اس سے پتہ کرنا چاہیے، یہ بتائے گا اصل بات کیا ہے۔ تو عذر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، گئے نہیں۔ جب واپس آئے لوگ عید منا کر، خوشیاں منا کر، تو آ کر کے بت خانے میں دیکھا سب ٹوٹ پھوٹ پڑی ہوئی ہے، اور جو کلہاڑی تھی وہ بڑے والے کے گردن کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ تو دیکھ کر کے کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جس نے بھی ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، ان کو توڑا ہے، وہ کوئی بہت بڑا ظالم و جابر انسان تھا۔ قالوا Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.